نرمی آ جائے، دل میں نرمی آ جائے، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ زندگی سے حرام نکل جائے، آنکھوں میں حیا آ جائے، زبان پہ نرمی آ جائے، اچھے اخلاق ہو جائے، اور دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، یہ سب سے مشکل کام ہے میرے عزیزو۔ اس کو رو رو کے اللہ سے ہم نے مانگنا ہے۔ اور چوتھی چیز، مدینہ منورہ کی حاضری کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے گروپ نے ناصر بھائی جان مدینہ منورہ جب پہلے مدینہ منورہ جانا ہے، تو سب سے پہلے مدینہ منورہ کے متعلق کچھ مختصر گزارشات عرض کر دوں۔ 4 چیزیں روزے پاک پہ ہم نے لے کر حاضر ہونا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہاں جا کے سلام پیش کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ دل میں کیفیت پیدا کرنی ہے کہ میں اس جگہ پر جا رہا ہوں، جا رہی ہوں جو اللہ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل جگہ ہے، وہ یہی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ رحمت للعالمین، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، میں وہاں پر حاضر ہو رہا ہوں، میں وہاں پر حاضر ہو رہی ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ ہم نے وہاں پر حاضر ہونا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہندو شاعر ہے، کال کا پرشاد، کہ گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد آنکھوں سے لگا لے۔ مجھے حضور کے جوتے مل جائے، مجھے ساری دنیا جہان کی نعمتیں مل گئیں۔ تو یہ غیر مسلم کے یہ جذبات ہے۔ ہم اس جگہ پر جا رہے ہیں کہ جن کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوست تو ان کی تعریف کرے ہی کرے، سجن تو ان کی تعریف کرے ہی کرے، فرمایا جن کی دشمن بھی تعریف کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، ورفعنا لک ذکرک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، محبوب کی باری آئی تو فرمایا تجھے راضی کروں۔ اتنے بڑے رتبے والی ہستی، اور آگے سے کیا جواب دیا، اے اللہ اگر آپ نے رتبہ اور مقام مجھے عطا فرمایا جو کسی پیغمبر نبی کو نہیں عطا فرمایا، تو میری دلی تمنا سن لیجئے، فَإِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ تو وہاں جانے سے پہلے جیسے کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تحفہ ہدیہ لے کے جاتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ میرا ایک سوالیہ نشان ہے، سارے حضرات، خواتین بھی، حضرات بھی بتائیں کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں۔ تو سب سے بہترین تحفہ ہے کہ ہم جانے سے پہلے قرآن پاک کو یہاں سے مکمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کریں۔ یہاں رہتے ہوئے ہم کم از کم 1,00,000 مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ، جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میرے جو استاد محترم پیر و مرشد اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ روزانہ 25,000 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بڑے ادب سے درخواست کروں گا، موبائل کی سکرولنگ کو جتنے دن رہ گئے ہیں اس کو کم از کم چھوڑ دیں یا کم کر دیں۔ اس نے گھروں کے سکون کو بھی تباہ کر دیا ہے، اپنی ذات کو بھی تباہ کر دیا ہے، اپنی نسل کو بھی اور کاروبار کو بھی، ہر چیز کو اس نے پکڑ کے متاثر کر دیا۔ فوکس ہی انسان کا ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ انسان جب سکرولنگ کرتا ہے ایک چیز پہ فوکس رہتا نہیں، 1 2 3 4 کر یہ کٹ کر کیوں جا رہا ہے، اور اس کی توجہ رہتی نہیں ہے نہ بیوی بچوں کی طرف، نہ دوست احباب کی طرف، اور نہ ہی عبادت کی طرف۔ اس لیے درخواست ہے کہ جہاں ہم موبائل کے اوپر ہمارا اسکرین ٹائم اپنا خود ذرا محاسبہ کر لیں کہ 10 گھنٹے اس پہ گزر رہے ہیں، تو ہم 2 گھنٹے بھی روزانہ درود و سلام پڑھنا شروع کریں تو آسانی کے ساتھ ہم 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ کچھ یہاں تو کچھ وہاں جا کے پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی سب نیت کریں۔ قرآن پاک روزانہ 2 پارے 3 پارے بھی ہم پڑھنا شروع کریں، 2 پارے 3 پارے، تو یہ تحفہ ہم جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کے اندر اور وہاں روضہ پاک کے پاس حضور علیہ السلام کے پاس جب سلام کے لیے پیش ہو تو وہاں جا کے یہ تحفہ پیش کریں۔ ایک تو سب بہن بھائی اس کا عزم کریں کہ ہم نے یہ ضرور حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفہ دے کے جانا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، پورا قرآن نہیں ہوتا، سورہ یاسین، سورہ رحمان، جو صورتیں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ تحفہ یہاں سے لے کر جائیں۔ تو جب روزے پاک پہ جانا ہو تو سب سے آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنے، اچھی لگائیں، اور جا کے مسجد نبوی کے اندر دو رکعت نفل پڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں تو چار چیزیں ہم نے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے سلام پیش کرنا ہے، نمبر دو جو ہدیہ لے کر گئے ہیں وہ پیش کرنا ہے، نمبر تین قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ یہ آیت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم جتنے بھی گناہ کر لو میرے محبوب کے پاس آ جانا، پہلا کام یہ کرنا، دوسرا کام کیا کرنا، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا، اور حضور کو بھی عرض کرنا کہ وہ بھی آپ کے لیے رب سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور تمہارے اوپر بہت بڑا رحم اور فضل اور کرم اور احسان کرے۔ اور مدینہ منورہ میں آپ جا کے محسوس کریں گے کہ پوری کائنات میں رب کعبہ کی قسم اتنی برکت، اتنی رحمت کہیں پر بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رب العالمین تو ہر جگہ موجود ہے، رحمت للعالمین صرف مدینہ میں موجود ہے۔ امام الانبیاء کے والد بھی مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مدفون ہے، امام الانبیاء کی والدہ بھی مدینہ کی منطقہ ابوا کے مقام میں موجود ہے، امام الانبیاء بھی خود بھی موجود ہیں، اور جب ہجرت فرما کے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو دعا کی تھی اللہ مکہ مکرمہ سے دگنی رحمت اور برکت مدینہ منورہ میں نازل فرمانا، اور رب نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہاں پر آپ کو عجیب طرح کا سکون اور اطمینان ملے گا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تین تحفے تو یہ ہو گئے، سلام پیش کرنا ہے، ہدیہ پیش کرنا ہے، اور یہ آیت کا مفہوم پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کر کے آؤ، ہم توبہ کر کے آئے ہیں، آپ بھی ہماری سفارش فرما دیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں اپنی شفاعت کے لیے مدعا پیش کرنا ہے، اور چوتھا جو کام کرنا ہے روزے پاک پر حاضر ہو کر اپنا ایمان پیش کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، وہاں یہ پڑھنے کی بجائے زیادہ بہتر ہے اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے گواہ بن جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے ایمان کے گواہ بن جائیں گے تو بتائیے یہ ایمان ہمیں دنیا آخرت کی کون سی رحمتیں برکتیں دلوائے گا، میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب جب جنہ میں جانے کی سعادت ملے، مسجد نبوی میں جانے کی سعادت ملے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو جنت میں بھیجنے کے بعد واپسی نہیں کرے گا، جو جنت میں چلا گیا تیرے فضل سے تیرے کرم سے میں یہاں تیرے حضور کے پڑوس میں حاضر ہوا ہوں، لہذا مجھے اپنی جو حقیقی جنت ہے وہاں بھی ایسے ہی اپنے حضور کے پڑوس میں جگہ عطا فرما دینا۔ اور ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں گے، الصلوۃ والسلام علیک یا ابا بکر، اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں گے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے سلام پیش کریں گے۔ اور قدمین کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ہم سلام یہ پیش کر کے باہر نکلیں گے تو حضور علیہ السلام کے جو قدم مبارک ہیں اسی طرف جنت البقیع ہے، موقع ملے وہاں ضرور حاضر ہوں، اور اس نیت سے کہ یا اللہ یہ بھی تو تیرے بندے بندیاں ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ ذاکیہ عابدہ عالمہ فاضلہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا بھی وہاں پر موجود ہے، ان کے بیٹے حضرت حسن بھی وہاں موجود ہے، سیدنا عثمان غنی وہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین وہاں پر موجود ہیں۔ اے اللہ یہ بھی تو تیرے نیک بندے یہاں پر موجود ہیں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جانا تو میں نے بھی دنیا سے ہے، میرے مقدر میں یہ سعادت نصیب فرما دے کہ جب بھی دنیا سے جاؤں
مدینہ پاک کی شہادت کی موت نصیب فرمانا اور جنت البقیع میں جگہ عطا فرمانا۔ یہ تو ضرور وہاں جا کے دعا کرے، عہد کے مقام پر ضرور حاضری دیں۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کے چچا جان، اور حدیث پاک میں آتا ہے چچا اور باپ ایک ہی رتبہ اور مقام رکھتے ہیں، وہاں پر بھی ضرور حاضر ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک دن ملے یا 4 دن ملے، جتنا بھی موقع ملے کوشش کریں اپنے کمرے میں ہوٹل میں صرف کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا آرام کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد نبوی کے اندر گزرے۔ اور پھر یہاں سے ہم جیسے آقا کریم علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو 25 ذی القعدہ تھی، ہفتے کا دن تھا۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ سے ذی القعدہ کے اندر ہی انشاءاللہ عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ حج کی نیت نہ فرمائیے گا، عمرے کی نیت ہم نے کرنی ہے۔ اگر حج کی نیت کرے گا، حج قسم میں 3 قسمیں، حج افراد، قران، تمتع، تو ہم حج تمتع کا آج مذاکرہ کریں گے۔ حج افراد اور قران کو کرنا چاہے تو اس کو بعد میں میرے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ لیجیے گا، لیکن میں مشورہ یہی دوں گا کہ حج تمتع ہی کرے۔ حج تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، کہ ایک ہی سفر میں ہم پہلے عمرہ کر کے احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے، اور پھر بعد میں جب مینا جانا ہوگا تو اس دن ہم پھر حج کا احرام باندھیں گے۔ تو مدینہ منورہ سے ہم نے اپنے ہوٹل سے ہی 2 چادریں پہن لینی ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے، غسل کر لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، خواتین بھی مرد حضرات بھی، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے یہیں سے ہم اپنے کمرے سے ہی احرام باندھ لیں گے، 2 چادریں پہنیں گے، 2 نفل پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی ہم نیت کر سکتے ہیں، اور بیر علی جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، تھوڑے چند کلومیٹر کے بعد وہ مقام آ جاتا ہے جہاں آقا کریم علیہ السلام نے جا کر عمرے کی اور حج کی نیت فرمائی تھی۔ وہاں جا کے بھی ہم کر سکتے ہیں، اپنے ہوٹل سے بھی کر سکتے ہیں، وہاں جا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر کراس کر لیا تو پھر گناہگار ہوں گے، دم دینا پڑے گا۔ اس لیے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے، یا اپنے کمرے ہوٹل سے کر لیں، یا ذوالحلیفہ وہاں پر تقریباً جو بھی لوگ جا رہے ہوں وہاں پر ضرور بسیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو ٹرین نہیں رکے گی، ٹرین تو میں سیدھی نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ اپنے ہوٹل میں ہی 2 رکعت نفل پڑھیں اور نیت کر لیں۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ ذرا مل کے تلبیہ پڑھ لینا، بلکہ میں شیخ صاحب سے عرض کروں گا، شیخ صاحب آ کے ذرا آپ بھی تلبیہ پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں ذرا، ماشاءاللہ شیخ صاحب بڑی محبت سے یہ سبق پیش کرتے ہیں۔ اور اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل کے سب تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس دن تو اس کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے غروب ہوتا ہے۔ حاجی کا یہ ترانہ ہے، جب ہم نے مدینہ منورہ سے نکلنا ہے تو بڑے ادب سے درخواست ہے، تلبیہ، اے اللہ، تلبیہ کا مفہوم یہ سامنے رکھتے ہوئے، اللہ میں تجھ سے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میں تجھ سے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور آنکھوں میں آنسوں کی کیفیت ہو۔ مرد حضرات جیسے بھی یہ شخص پڑھائیں گے، مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے کہ پتہ لگے کہ واقعتاً یہ اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، دیوانے بن کے جا رہے ہیں۔ خواتین آہستہ آواز میں کہ اپنے کانوں تک صرف آواز رہے، تو ذرا شیخ صاحب کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد روجو یہ میٹنگ چھوڑو والنعمت روجے لک والملک لا شریک لک۔
گزارش ہے ایک دفعہ خود ہی پڑھیں کہ کوئی ہمیں یہ ضرورت نہ پڑے کہ ہمیں کوئی پڑھائے گا تو ہم نے پڑھنا ہے. یہ ہر ایک گویا کہ رب سے معافی اور منت مانگ رہا ہے. ایک دفعہ سارے مل کے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو عمرے کے اندر 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. ذرا تھوڑا سا آپ اشارہ فرما لیں گے تو گنتی یاد بھی ہو جائے گی آسان بھی ہو جائے گا. ذرا اشارہ فرما دیں عمرے میں کتنے فرض ہیں جی؟ 2 فرض ہیں. اور واجب بھی کتنے ہیں؟ 2. اگر ہم نے اس کو یاد کر لیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو 70% حج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہو جائے گا. حج کے بھی یہی 2 فرض ہیں. عمرے اور حج کے فرائض میں صرف ایک ہی فرق ہے. عمرے میں میدان عرفات نہیں جاتے, حج کے اندر میدان عرفات جاتے ہیں. باقی عمرے کے بھی وہی 2 فرض, حج کے بھی وہی 2 فرض. 2 فرض کون سے ہیں؟ احرام باندھنا اور دوسرے نمبر پہ طواف کرنا. دوہرا لیجیے, پہلا فرض کیا ہے؟ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا. اور 2 واجب کیا ہے؟ صفا مروا صحیح کرنا اور سر کے بال منڈوانا. اور خواتین ایک پورے کے بقدر 100 بال ہے, مثال ہے تو 25 بالوں کو یعنی چوتھائی حصے کو اپنے کمرے میں جا کے کاٹے گی. وہاں پر سب صفا مروا والی جگہ پر نہیں کاٹے گی, وہاں غیروں کی نظر پڑتی ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو اپنے روم میں جا کر اپنے بالوں کو ایک پورے کے بقدر کاٹ لے گی. جیسے مثال کے طور پر یہ 100 بال ہیں, اس میں سے جو چوتھا حصہ بنتا ہے یوں پکڑ کے یہ اتنا ایک پورے کے بقدر اپنے 25% بالوں کی کاٹ لے گی. تو 2 فرض ہیں 2 واجب ہے. پہلا فرض ہے احرام باندھنا. احرام کسے کہتے ہیں جی؟ عام طور پر 2 سفید چادروں کو احرام کہا جاتا ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. خواتین اپنے عبائے کو یا برقعے کو یا سر پہ جو دوپٹہ باندھ رہے اس کو عبایا سمجھ لیتی ہیں. مرد حضرات کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی چادریں نہیں کھولتے. خواتین کو مسا کرنا پڑ جائے تو کئی خواتین اس کو نہیں کھولتی کہ یہ کھولا شاید احرام کھل جائے گا. ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ 1000 مرتبہ اپنی چادروں کو تبدیل کرنا چاہیں, کھولنا چاہیں, اس کی اجازت ہے. خواتین کو جب ضرورت ہو اپنے سر کو صحیح, دوپٹے کو صحیح کرنا چاہیں, عبائے کو صحیح کرنا چاہیں, اسکارف کو صحیح کرنا چاہیں, اس کی اجازت ہے. بلکہ ضروری ہم نے اس کو جب مسا کرنا خاص طور پر تو اس کے اوپر مسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کو پیچھے کر کے کپڑے کو پھر مسا ہوگا. عمرے کے 2 فرض 2 واجب ہے. پہلا فرض ہے احرام باندھنا. تو احرام 2 سفید چادروں کا نام نہیں ہے. ذرا آپ بھی فرما دیجیے, احرام 2 سفید چادروں کا نام نہیں ہے, کیونکہ کسی کی چادریں ناپاک ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ روڈ پہ کھڑے, میرے سامنے واقعہ ہوا, ایک بزرگ کھڑے تھے, بس صحیح نیچے گندا پانی تھا, وہاں پہ پانی کھڑا تھا, تو ان کے اوپر سارے وہ چھینٹیں پڑ گئی, ناپاک ہو گئے. میں نے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پاس ایکسٹرا 2 چادریں, آپ سے بھی گزارش ہے اپنے پاس ضرور ایکسٹرا چادر رکھیں, کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ کو بھی پڑ سکتی ہے. میں نے بزرگوں سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ چینج کر لیں. کہنے کا نہ پتر ہے کھول گیا تو میرا احرام ہی کھل جانا. میں نے کہا حضرت یہ ناپاک ہو گئے ہیں, ایسے نہ عمرہ ہونا ہے نہ حج ہونا, کچھ بھی نہ پتر ہے کھل گیا تو سر. میں نے بڑی محنت کی لیکن بزرگوں نے نہیں مانی. اس لیے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. احرام نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے, 2 سفید چادروں کا نام نہیں ہے. ذرا یہ آپ بھی فرما دیجیے, احرام کس چیز کا نام ہے؟ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام احرام ہے. 2 سفید چادروں کا نام احرام نہیں ہے, بلکہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام احرام ہے. آپ انہی کپڑوں میں نیت کر لیں, تلبیہ پڑھ لیں, آپ کا پہلا فرض ادا ہو جائے گا. اگرچہ گناہگار ہوں گے لیکن فرض ادا ہوگا. احرام کے بعد 7 طرح کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد حضرات اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. خواتین جو روٹین میں کپڑے پہن رہی ہے وہی پہنے. دوسری پابندی کیا ہے کہ سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا. مرد حضرات نے, خواتین سر کو ڈھانپے گی اور بڑے اہتمام سے ڈھانپے گی. نہ اتنا باریک کپڑا ہونا چاہیے کہ جس میں بال نظر آئے, نہ ہی بال لٹک رہے ہو, اور نہ ہی باریک کپڑے کی صورت میں بال نظر آئے. نہ ہی ٹائٹس کپڑے ایسے پہنے جائیں جیسے یہ شرٹ وغیرہ یا پینٹ وغیرہ یا ٹائٹس ایسی چیز جس سے باڈی کے پارٹس نظر آئے. یہ خاص طور پہ احرام کی حالت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے, روٹین میں بھی نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ احرام کی حالت میں نہ خواتین ہیں چونکہ چادریں نہیں پہننی, انہوں نے روٹین کے کپڑے پہنے تو کھلا کھلا کپڑا ہونا چاہیے, عبایا ہونا چاہیے جس میں باڈی کے پارٹ نظر نہ آئے.
ورنہ یہ گناہگار ہوتی رہیں گی. اور باریک عام طور پہ سفید عبایا یا سفید کیا کہیں گے اس کو اسکارف وغیرہ، اس کے چکروں میں وہ اتنا باریک لے لیتی ہیں کہ اس میں بال بعض دفعہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ جائز نہیں ہے. اتنا موٹا کپڑا ہونا چاہیے کہ روشنی بھی پڑے تو بال نظر نہ آئے، صورت میں بھی نظر نہیں آنے چاہیے. پہلا فرض ہم نے اپنے ہوٹل کے اندر ہی مدینہ منورہ کے اندر ہی ادا کر لیا. 2 رکعت نفل پڑھے اور نیت کی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتے ہو قبول فرما، آسان فرما، اور تلبیہ پڑھ لیا تو ہمارا پہلا فرض کیا ہو گیا جی؟ ادا ہو گیا. جب بھی احرام باندھنا تو 7 طرح کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، چاہے وہ حج کا احرام باندھے چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے. تو پہلی پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. دوسری پابندی کیا ہے؟ سر اور چہرے پہ کپڑا نہیں پہننا اور نہ ہی اس کو لگنے دینا ہے. مجبوری میں تھوڑا بہت لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جان بوجھ کر جیسے بندہ کوئی ٹوپی مستقل پہن لے یا پگڑی پہن لے یا چہرے کے اوپر مستقل کپڑا رکھے تو یہ جائز نہیں ہے. خواتین کہیں پردہ کرنے والی وہاں جا کے پردہ چھوڑ دیتی ہیں کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. بالکل نہیں لگنا چاہیے. امی جان امی عائشہ ہر سال حج کرتی تھی لیکن کبھی کسی غیر نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. تو پردہ کرتے ہوئے گھونگھٹ کی صورت میں کر لیں یا کوئی بھی ایسی صورت، کوئی کیپ ایسی پہن لیں جس میں کپڑا ایسے لٹک جائے، ہاتھ فری ہو جائے گا، جو بھی صورت اختیار کرنا چاہیں. لیکن پردہ بہرحال یہ عورت کا سب سے بڑا حسن اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی کمانے والے عورت کا یہ ذریعہ ہے کہ اس کے اندر بی بی فاطمہ والی وہ صفت، وہ حیا ہو کہ جیتے جی دنیا سے جا بھی نہیں ہے تو ان کی وصیت کیا تھی کہ میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے. تو یہ حیا کو ہم نے یہاں سے لے کر جانا ہے اور اس کو وہاں پر اللہ سے مہر لگوا کے آنی ہے، قبول کروا کے آنا ہے. تو ہم نے یہ جو احرام باندھ دیا تو 7 طرح کی پابندیاں لاگو ہو گئی. نمبر 1، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. ذرا آپ بھی سبب کو دہرا لیں چونکہ یہ حج کا جب احرام باندھنا ہے تو وہاں پر بھی یہ ضرورت پڑنی ہے. اور آپ جب سیکھ لیں گے، دوسروں کسی کے حج کو سکھانے کا آپ ذریعہ اللہ آپ کو بنا دے، اس کے سارے حج کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اس لیے ان چیزوں کو ضرور سیکھ لیں. پہلی پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. ذرا سارے بول رہے ہیں. پہلی پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. دوسری پابندی کیا ہے؟ سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا. تیسری پابندی یہ ہے کہ بند جوتا نہیں پہننا. تو تصویر بھی انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی اور اگر آپ توجہ سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہڈی ہے جو کھپری ہوئی یہ بھی ننگی رہنی چاہیے اور یہ جو ٹخنا ہے یہ بھی ننگا رہنا چاہیے. اس انداز میں یہ جیسے ہش پپی کی اور جو چپلیں آئی ہوئی ہے وہ گرسپ بھی اچھی ہو جاتی ہے، سینڈل وغیرہ وہ آپ ضرور پہن سکتے ہیں. اس میں یہ پابندی کور ہو جاتی ہے جو شریعت نے پابندی لگائی ہے. ہوائی چپل میرا مشورہ ہے کہ مت پہنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گرفت اتنی نہیں رہ پاتی اور کئی حجاج گر بھی جاتے ہیں. سینڈل کو ہی اختیار کریں لیکن سینڈل کو یہاں پہن کر واک کرتے ہوئے تاکہ آپ کا پاؤں اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو اور یوز ٹو ہو چکے ہو. ورنہ بعض دفعہ نئی چپل پاؤں میں کوئی زخم ایسا کر دیتی ہے یا کوئی چھالا ایسا بن جاتا ہے، وہاں جا کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ناصر بھائی جان نے تھوڑے دن پہلے بھی ویڈیو شیئر کی تھی کہ کم از کم 3-4 کلومیٹر روزانہ کی بنیاد پر چلنا شروع کریں تاکہ وہاں جا کے آسانی رہے ہمارے لیے. جو یہاں چلتے رہیں گے واک کرتے ہو جائیں گے ان کے لیے انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی. تو جو نہیں واک کر رہے ان سے بھی گزارش ہے کہ واک کرنا شروع کریں. تو بند جوتا نہیں پہننا. یہ 3 پابندیاں مرد حضرات کے لیے ہیں. اگلی جو یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. اگلی جو 4 پابندی ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں کہ ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے. بال خود کو گرجے وضو کرتے ہوئے مردوں کا یا عورتوں کا تو اس میں کوئی دم وغیرہ کوئی گناہ نہیں ہے. خود نہیں کاٹنے جیسے مشین لگا دی، سیفٹی لگا دی، یہ منع ہے. تو بال گر گیا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. احتیاطاً ہر حاجی کو حج کے بعد عمرے کے بعد 10 ریال صدقہ کر دینا چاہیے. باقی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. احتیاطاً ہر عمرے کرنے کے بعد یا حج کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دینا چاہیے کہ اللہ جو کمی کوتاہی ہے وہ معاف فرما دے. چوتھے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ ناخن نہیں کاٹنے. بال بھی نہیں کاٹنے، ناخن بھی نہیں کاٹنے. اور 6 نمبر پہ خوشبو نہ لگانی ہے، نہ سونگنی ہے، نہ کھانی ہے. سبز الائچی نہیں کھا سکتے. وہ چیز جو خوشبو کے لیے بنائی گئی ہے اس کو نہیں، خوشبو والا ٹیشو نہیں استعمال کر سکتے. خوشبو والے صابن شیمپو جب احرام کی حالت میں ہو تو ہم اس کو نہیں استعمال کرنا. اور 7ویں اور آخری پابندی میاں بیوی کا جو اللہ نے ازواجی تعلق بنایا ہے، جب تک
آپ عمرہ مکمل نہ کر لیں اس وقت تک اس پر لگ پر پابندی. ایسے ہی جب حج کا احرام باندھیں گے جب تک حج پورا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک پابندی. یہ پورے سفر کی پابندیاں نہیں ہیں، جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو تب یہ پابندیاں ہیں. آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہوٹل میں پہنچ کر سامان گھر رکھیں اور اللہ کے گھر میں پہنچے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھکن ہوگی ہے، بعض دفعہ راستے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے رش کی وجہ سے، اگر تھکن محسوس کر رہے ہیں یا کوئی بیمار ہے تو آرام کر کے تسلی سے ہم نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. یہ نہیں کہ ہم عمرہ کر کے آ جائیں پھر آ کے آرام کریں گے، نہیں، آپ آرام کر لیں، تسلی سے جائیں. عمرہ کرنے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے. عمرہ کے لیے جب جانا ہے تو آپ اپنے دوسرا جو فرض ادا کرنا ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے. بیت اللہ میں جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا، اور یہ پیکج بہت بڑا ہے. کچھ اب آپ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب زندگی میں پہلی مرتبہ جائیں گے اور پہلی مرتبہ نظر پڑے گی تو دعا قبول ہوگی. ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب بیت اللہ میں جائے اور پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو جو آپ کے دل میں مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا مانگیں. خاص طور پہ ایک دعا ضرور کریں کہ اے اللہ، تیرے نیک بندیوں نے آج تک جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو عطا فرما. یہ دعا لازمی مانگے کہ اللہ تیرے نیک بندوں نے، امام الانبیاء نے، تمام انبیاء نے، تیرے نیک بندوں نے، بندیوں نے آج تک اور قیامت تک جتنی نیک دعائیں مانگیں گے، خیر کی دعائیں مانگیں گے، ہمارا بھی اس میں حصہ شامل حال فرما. اور اب سے جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ باتیں کریں. رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لیں، اپنے آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں تئبکو وَإِلَّا فَتَبَاكُمْ، رویا کرو، رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی صورت ہی بنا لیا کرو. تو روزانہ کی بنیاد پہ ایک اصول دل پہ لکھ لیں، جو رب کے سامنے روتا ہے، جو رب کے در پہ روتا ہے، اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو رب کے در پہ نہیں روتا اللہ کی قسم اس کو در در پہ رونا. فیصلہ خود کر لیں. اور خاص طور پہ جو تہجد کے وقت رب کی بارگاہ میں روتا ہے، پھر جو اسے رلانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے رونے کا خود ہی بندوبست کرتا ہے. براہ راست اللہ اس کی مدد پہ اترتے ہیں. جو تہجد کے وقت خاص طور پہ رب کے آگے آنسو بہاتا ہے، تو آج سے ہی تہجد کا اہتمام شروع کریں. تو بیت اللہ میں جب پہنچے تو دعا کا اہتمام، رونے دھونے کا اہتمام، رب سے باتیں کریں. اے اللہ، تیرے قریب ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ تو نے مجھ جیسے گناہ گار کو اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا. تو رب سے باتیں کی جائے. وہاں دعا کے بعد ہم نے اب 3 کام کرنے ہیں. دعا کے لیے ایسی جگہ ضرور چنیے گا کہ جہاں آپ آسانی سے بیت اللہ کو دیکھ سکیں اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اس جگہ پر آپ کو متاثر نہ کرے. تھوڑا سا بیت سے ہٹ کر تو دل کھول کر دعائیں مانگے. دعا مانگنے کے بعد 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام، جو تلبیہ پڑھ رہے تھے وہ تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے. نمبر 2، دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے. نمبر 3، طواف کی نیت کر لینی ہے. 3 کام کیا کیا کرنے جی؟ تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے، طواف کی نیت کر لینی ہے، اور دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے. مدینہ منورہ سے یا کسی بھی میقات سے کندھے کو ننگا کرنا یہ سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. کندھا ننگا کرنے کی سنت اور اس کا وقت کون سا ہے؟ جب ہم نے کیا شروع کرنا ہے؟ طواف شروع کرنا ہے. اب یہ 3 کام جو میں نے عرض کیا ہے کہ تلبیہ بند، دایاں کندھا ننگا اور طواف کی نیت، یہ طواف شروع کرنے سے پہلے کے 3 کام ہیں. جب طواف شروع کرنا ہے اس وقت بھی 3 کام کرنے ہیں. ذرا آپ کھڑے ہو جائیں، کوشش کریں کہ سب ادھر سیدھا منہ کر کے کھڑے ہو. خواتین سے بھی درخواست کروں گا، مرد حضرات سے بھی، آپ کو پریکٹیکل طواف کیسے کرنا ہے. عموماً ایک تو غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کا ازالہ بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا، کوشش کریں کہ تھوڑا سا یہ ٹیبل میں ایسے کھڑے ہونے کی بجائے ذرا سب جیسے ہوتی ہے ویسے کھڑے ہو جائیں گے، ذرا سب کو آسانی، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے میرے بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، تو آسانی ہو جائے گی. جیسے صف کی صورت میں ہوتے ہیں ویسے ہو جائیں، تاکہ میں جو پیش کروں آپ بھی ویسے کر لیجیے گا. 3 کام کرنے ہیں 3 سیکنڈ کے اندر، اور تھوڑی سی توجہ دے لیں گے کیونکہ کچھ حضرات پہلی دفعہ جا رہے ہیں. تو جو پہلے جا چکے ہیں ان کو جو کھڑا کیا ہے اس کی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، اور جو باقی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑی سی توجہ فرما لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائیے اور پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اگر یہ پورا نہیں آتا، بسم اللہ آتی ہے، اللہ اکبر، تو نماز کے لیے پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر خالی پڑھ لے. بسم اللہ بھی آتی ہے ہر ایک کو، اتنا مشکل نہیں ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پہلا کام ہو گیا. دوسرا، جیسے کسی کو سلام کرتے ہیں، بھائی جان خیریت سے ہیں، تو دونوں ہاتھوں سے ذرا سلام پیش کریں، ایسے حجر اسود کی طرف گویا کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں. اور کیا پڑھنا ہے؟ دوبارہ وہی جملے پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ہاتھوں کو چوم لیں، اور چومنے کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہاں پر ادب کے خلاف ہے. تیسرا کام جس کے لیے آپ کو تکلیف دیا، کھڑا کیا ہے، انہی قدموں پر آپ نے اس انداز میں مڑ جانا ہے کہ آپ کا جو دل والی سائڈ ہے لیفٹ، یہ حجر اسود کی طرف ہو جائے، اور جو دائیں سائڈ ہے جس سے ہم سلام دیتے ہیں، یہ سبز لائٹ جو آپ کو مطاب میں نظر آئے گی اس طرف ہو جائے. یہ اسی وقت کٹ کرنا ہے. ذرا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے. ہم سب کی اب توجہ کس طرف ہے؟ حجر اسود کی طرف. اور یہ پہلا کام ذرا دوبارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب انہی قدموں پہ ایسے مڑ جائیں جیسے میں پڑھا ہوں. پہلے مڑیں گے پھر طواف شروع کریں. سارے مڑے نہیں ہیں. دوبارہ ذرا مجھے ایک دفعہ پھر دیکھیں، ویسے مجھے کافی کر لیں. ہم سب کی توجہ اب کس طرف ہے؟ حجر اسود کی طرف. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ذرا پڑھیے سارے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا کام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھوں کو چوم لیں اور انہی قدموں پہ یوں مڑ جائیں کہ دل ہمارا حجر اسود کی طرف ہو جائے اور دائیں سائڈ ہماری کس طرف ہو جائے؟ تین لائٹ. سب یہ تینوں کام ذرا خود کریں سارے. ذرا آپ اب دعا شروع کرنا کیسے کریں گے؟ پہلے ایسے نہیں بھائی، پہلے نماز کی طرح. پہلے نماز کی طرح کریں گے، پھر سلام کریں گے، ایسے جیسے کسی کو سلام. پہلے نماز کی طرح کریں سارے. ذرا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا کام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تیسرا کام انہی قدموں پہ مڑ جائیں. اور مرد حضرات اکڑ کر ذرا اسی بے شک انداز میں، ادھر دیکھ لیں ذرا، جیسے اکڑ کے نہیں پہلوان چلتے ویسے اکڑ کے منع ہے. یہاں حکم دیا کہ دشمنوں کو اپنی طاقت اور قوت دکھاؤ کہ اللہ کے لیے ہم اپنی جان، تن، من، دن سب کچھ پیش کر سکتے ہیں. یہاں اکڑ کر ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ ایسے کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خواتین روٹین میں چلیں گی، مرد حضرات اس طریقے سے چلیں گے. تشریف رکھیں. پہلے 3 چکروں میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اکڑ کے چلنا ہے. بقیہ 4 چکروں میں روٹین میں چلیں گے. ہمارے 7 چکر پورے ہوں گے. ہر چکر کے شروع میں ہم نے حجر اسود کو سلام پیش کرنا ہے، اور جب 8واں چکر مکمل ہو جائے پھر سلام پیش کرنا ہے. تو 8 سلام ہو گئے. اور جب ہم نے اپنے 8 سلام اور 7 چکر پورے کر لیے تو مقام ابراہیم سے ہٹ کر جتنا رش سے بچ کے 2 رکعت ادا کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. جو جتنا بیت اللہ کے قریب پڑے گا نماز، اس کو گناہ ہوگا. کس وجہ سے؟ کہ وہ لوگوں کی رکاوٹ کا، لوگوں کے گرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. خود بھی گرے گا، لوگوں کو بھی گرائے گا کہ جی میں مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت مجھے موقع مل گیا، سعادت مل گئی. یہ غلطی مت کیجیے. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے خواتین نہ اپنے پردے کا، نہ اس کا خیال، نہ مرد حضرات اس کا خیال. میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. ایسا بوسہ دینا ثواب کی بجائے اللہ کی قسم بہت بڑے گناہ کری گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس میں کافی سارے گناہ شامل حال ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا گناہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، دھکے دینا. دھکے دیے بغیر آج کے دور میں بظاہر کافی مشکل ہے کہ آپ سلام پیش کر سکیں. اس لیے دور سے ہی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا خیال ہے ہر چکر میں حجر اسود کو چوم سکتے تھے کہ نہیں چوم سکتے تھے؟ لیکن آپ نے پورے طواف میں اشارہ کر کے حجر اسود کو صرف سلام. مجھے آپ کو رہنمائی کی کہ جب رش ہو جائے تو دور سے ہی اشارہ کر کے اپنا کام چلا لینا، اس میں رش کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو 7 چکر، ہر چکر کے شروع میں بھی یوں سلام اشارہ کر کے، اور جب 7 چکر پورے ہو جائے 8واں سلام پیش کریں. 2 رکعت مقام ابراہیم سے جتنا ہٹ کے جہاں موقع ملے، جہاں رش نہ ہو وہاں 2 رکعت ادا کریں. اور صفا مروہ صحیح کی طرف جانے سے پہلے زمزم پئیں اور حجر اسود کو دور سے پھر ایک دفعہ سلام پیش کرتے ہیں. تو گویا کہ کتنی مرتبہ حجر اسود کو سلام پیش کرنا ہے؟ 9 مرتبہ. ہر چکر کے شروع میں ایک ہو گیا، اور جب 7 چکر پورے تو 8واں سلام پیش کر دیا. 2 رکعت کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی کی طرف جاتے ہوئے کون سا سلام پیش کر دیا؟ 9واں سلام پیش کر دیا. اس کے بعد ہم چلے جائیں گے صفا
سے مروہ تک ایک چکر ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا، پھر تیسرا. کئی لوگ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اس کو ایک چکر شمار کرتے ہیں، 14 چکر باندھیں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کتنے چکر لگانے ہیں؟ صفا سے مروہ کتنے چکر ہو گئے؟ ایک. اور مروہ سے صفا دو. صفا سے مروہ، مروہ صفا یہ ایک چکر نہیں، یہ 2 چکر ہے. تو 7 چکر لگانے ہیں. اور صفا پہ بھی قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگے. مروہ پہ بھی قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگے. اور اس کے بعد جب سبز لائٹ آئے گی وہاں مرد حضرات تیز چلیں گے، خواتین روٹین میں چلے گی. اور یہ دعا کرنی کہ اللہ تیرا حکم ہوتا ہے، جیسے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اما ہاجرہ نے اپنے بچے کو تیرے نام پہ ذبح کیا تھا، میں بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا. ساتھ ہی اپنے آپ کو کچھ احساس دلائیں کہ تو نے بچہ خاص ذبح کرنا ہے. تو اپنی خواہشات ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی آنکھوں کو نیچا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے کانوں کو اپنی تنہائیاں پاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے گھبرا جاتا ہے. چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، اس سے گھبرا جاتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں گھبرا. اس سے تو نہیں ڈر. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر شے اسے ڈراتی. تو صفا مروہ کے درمیان یہ کیفیت لانے کی کوشش کریں. تیرا حکم ہوتا تو اپنے بچوں کو ذبح کرتے، پھر اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ تو نے بچے کو خواب ذبح کرنا ہے تو خواہشات ذبح کرنا ہے. اپنے اندر ندامت اور احساس کی کیفیت. اور اس کے بعد ہم نے اپنے بالوں کو اس طرح کے ساتھ صاف کرنا ہے. اگر کوئی بالوں کو اتروانا چاہے، قصر کرنا چاہے تو ایک پورے کے بقدر یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن بہتر اور رحمت کی 3 مرتبہ جو دعا کریم علیہ السلام نے دی ہے وہ اس طرح سے بالوں کو صاف کرنے والوں کو دی ہے. اور اگر کوئی نہ کرنا چاہے ایک پورے کے بقدر بھی کر سکتا ہے. لیکن میری ریکویسٹ یہی ہے کہ دوسرے والے معاملے کو لے کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بڑی رحمت برکت عطا فرمائیں گے. تو قصر کے بعد ہمارا یا حلق کے بعد ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. خواتین بھی ایک پورے کے بقدر بال کاٹیں گے اپنے روم میں جا کر، تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب حج تک انشاءاللہ وہاں پر ہمارے مذاکرات بھی چلتے رہیں گے اور حج کی ٹریننگ بھی چلتی رہے گی. حج کی روح کیا ہے اس کے متعلق بھی وہاں باتیں چلتی رہیں گی. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عمرے کے متعلق کسی بہن بھائی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں تاکہ پھر حج کا مذاکرہ شروع کیا جا سکے. جی، عمرے کے متعلق کسی بہن کے بھائی کے ذہن میں عمرے کے متعلق ایک بات اور بڑی اہم ہماری بہنوں کے متعلق ہے کہ ہماری کو بہن مدینہ منورہ سے نکلی، اللہ کا حکم آ گیا کہ نماز نہیں پڑھنی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ احرام لازمی باندھیں گی. کئی خواتین احرام ہی نہیں باندھتی کہ میں اس حالت میں ہوں نماز نہیں پڑھ سکتی تو احرام کیسے باندھوں. نہیں، احرام لازمی باندھنا، نہیں باندھے گی تو گناہ گار ہوں گے، دوبارہ بھی خات میں جانا پڑے گا اور دم بھی دینا پڑے گا. اس لیے اگر ایسا اللہ کی طرف سے معاملہ ہو جاتا ہے کہ حکم آ جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، تب بھی وہ احرام باندھیں گی. اور احرام باندھ کر آ کر مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل میں ٹھہر جائیں. بیت اللہ کے اندر جو جگہ ہے وہاں نہیں جائے گی، جو باہر دروازے جو لگے اس سے باہر وہ وہاں جا کے بیٹھ سکتی ہیں. نماز نہ پڑھے لیکن وہاں جا کے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اپنے کمرے میں رہنا چاہیں کمرے میں رہ سکتی ہیں. تلبیہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے. جب اللہ کا حکم آ جائے کہ اب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو جا کے آپ شب وغیرہ لیں اور جا کے طواف کریں اور اپنے عمرے کو مکمل کر لیں. کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی اس میں دم نہیں آئے گا، کوئی اس پہ صدقہ نہیں آئے گا، کچھ نہیں، بلکہ دوہرا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا تو رو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے آ کے تسلی دی اور فرمایا عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آدم کی حوا کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ رکھا ہے اس میں فطرت ہے، نیچر ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور انہی کی صدقے سے مسجد عائشہ سے ہمیں عمرے کی یہ تحفہ اور نسبت بھی عطا ہوئی. تو عمرے کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یہ کمپلیٹ ہو گیا تو آگے حج کا مقابلہ شروع کریں. جی السلام علیکم. جیسے آپ نے فرمایا کہ استلام جو ہے وہ آپ کے خالق رسول کو کرنا ہے، تو جو مقام ابراہیم ہے اس کو بھی استلام کرنا ہے؟ نہیں، اور کسی کو استلام نہیں کرنا، نہ رکنے. کئی لوگ رکنے یمانی کو بھی استلام کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا، مقام ابراہیم کو بھی نہیں کرنا. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اللہ آپ کو جزا خیر دے، بہت شکریہ. جی
حج کا شروع کرتے ہیں، اگر ساتھ ساتھ کے ذہن میں آ جائے تو نوٹ فرما لیجیے گا. اچھا. حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں. ذرا آپ بھی دہرا لیجیے. حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں. حج کے کتنے فرض ہیں جی؟ 3 فرض ہیں. اور واجب کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور اس کو اور آسان انداز میں بھی ہم پیش کریں گے کہ حج 5 دنوں کا نام ہے. حج کتنے دنوں کا نام ہے جی؟ 5. پہلے دن ایک کام ذرا میرے ساتھ آپ اشارہ فرمائیں گے. اور یہ 5 دن کیسے سٹارٹ ہوں گے؟ ہر سال جو بڑی عید کا ہمارا دن ہوتا ہے سعودیہ میں، جو عید کا دن ہے، عید سے 2 دن پہلے اور عید کے 2 دن بعد، یہ 5 دن ہے. حج 5 دنوں کے مجموعے کا نام ہے. پہلے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ ذرا سارے بول لیں. پہلے دن کتنے کام؟ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن نہیں، 4 تو واپس آ گئے، پھر ایک پہ آ جائیں. چوتھے دن، 5ویں دن بھی ایک. آسان ہے مشکل ہے؟ ذرا سبق یہ دہرا لیں ذرا تھوڑا. حج کتنے دنوں کے مجموعے کا نام ہے جی؟ پہلے دن کتنے کام؟ ایک. دوسرے دن 2. تیسرے دن 3. چوتھے دن 1. 5ویں دن 1. آسان ہے مشکل ہے؟ مسائل بڑے آسان ہیں میرے عزیزو. حج کی روح پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. اپنے اندر تبدیلی لانا، اپنے اندر انقلاب لانا، اپنے اندر بہتری لانا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کو ذرا توجہ سے سن لیں. پہلے دن ایک کام کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے اپنے ہوٹل سے ہی، عزیزیہ سے جہاں پہ ٹھہرے ہو ہم. اور ہم نے کہاں چلے جانا ہے؟ مینا چلے جانا ہے. احرام باندھ کر کہاں چلے جانا ہے جی؟ مینا چلے جانا ہے. وہاں جتنی نمازیں مقدر میں آ جائے، 5 آ جائیں، 6 آ جائیں، 4 آ جائیں، بعض دفعہ سوال کی وجہ سے کوئی ایک معاملہ آگے پیچھے، اس میں کوئی حرج نہیں. مینا چلے گئے، وہاں تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہے. اب حج کا آ گیا اگلا دن، کون سا؟ دوسرا دن. حج کا کون سا دن؟ اور یہی سب سے اہم دن ہے، الحج العرفہ. حج عرفہ کے میدان میں جانے کا نام ہے. آج ہم نے 2 کام کرنے ہیں. یوں سمجھے وہ کونا مینا ہے، اور یہ درمیان میں مزدلفہ ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ عرفات ہے. مکہ بھی اس طرف ہے، میم، مینا، مزدلفہ، تینوں میم آپس میں ملی ہیں، مکہ، مینا، مزدلفہ. اور یہاں سے جب نکلیں گے تو آخر میں کیا آئے گا پھر؟ عرفات. یہ ٹوٹل 9 میل کا سارا سفر بنتا ہے، بالکل قریب ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ اس 9 میل میں پورے ورلڈ میں اتنا بڑا مجمع کہیں پر بھی اکٹھا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ اس چند میلوں کے اندر اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے کہ لاکھوں کا مجمع وہاں پر اللہ پاک مجتمع فرما دیتے ہیں. تو پہلے دن ایک کام ہم نے کیا کیا تھا جی؟ احرام باندھ کے کہاں آگے تھے؟ مینا آگے تھے. دوسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام. کہاں سے نکلنا ہے؟ مینا سے. اور اس کو چھوڑتے ہوئے، کس کو چھوڑتے ہوئے؟ یعنی اس کو ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے، مسلمان کو چھوڑتے ہوئے کہاں چلے جانا ہے؟ عرفات. پورا دن وہاں گزارنا ہے. ظہر اور عصر 2 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں، خوب رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں. وہاں ظہر عصر امام الانبیاء نے اکٹھی پڑھی ہیں اور قصر پڑھی ہیں. ہم بھی چونکہ وہاں پر مسافر ہوں گے، جتنے ہمارے دن بن رہے ہیں اس حساب سے ہم وہاں پر مسافر ہیں، تو ہم بھی مسافرانہ نماز پڑھیں گے. اور بعض امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ ائمہ کے ہاں اگر امام کے پیچھے موقع مل جائے تو اکٹھی نمازیں پڑھیں گے، اور اگر امام کے پیچھے موقع نہ ملے، اس میں ان کے دلائل ہے، تو پھر اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے. بہرحال دونوں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل موجود ہیں. وہاں جا کے میں ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے مفتی مت بنے، مفتی مت بنے. ہم ایک طالب علم بن کے جا رہے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے. ہم سب طالب علم ہیں جو سبق پڑھ کے جا رہے ہیں، بس اپنا معاملہ کریں، دوسروں کو اپنا سبق سنا دیں. سختی، شدت، لڑائی جھگڑا خدا را سے مت کریں. وہاں جا کے اپنے ہم گناہوں کے کفارے کے لیے گئے. صحابہ کرام کی تعداد کیا ملتی ہے جی؟ 1.25 لاکھ کے قریب. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ کے قریب. فتویٰ دینے والے کتنے تھے؟ صرف 5. کتنے؟ 5. اور وہاں بیٹھ کے فتویٰ میں جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو تسی کون ہوندے؟ بھائی جن ائمہ نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ حدیث بھی ملتی ہے، یہ دلیل بھی ملتی ہے، یہ سارا کچھ ملتا ہے، تو خدا کا مفتی مت بنے، طالب علم بن کے جائیں. ہم سب کیا ہیں سارے بولیے طالب علم. تو طالب علم کی اللہ تعالیٰ یہاں بڑا رتبہ اور مقام ہے. تو حج کا جو دوسرا دن ہے، ہم نے پہلے وقت میں کہاں سے نکلنا جی؟ اور کس کو چھوڑتے ہوئے؟ کہاں چلے جانا ہے؟ یہاں کتنی نمازیں آئیں گی؟ 2 نمازیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 گھنٹے کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے کھلے آسمان کے نیچے. تو چونکہ ہماری
قوتیں صلاحیتیں اتنی ہمت والی نہیں ہے کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے، گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو ایک آدھ منٹ کے لیے اگر موقع آسانی سے ہو، جتنی سہولت سے ہو سکتا ہے کھلے آسمان کے نیچے بھی، اور اگر صحت خراب ہے، متاثر ہے یا خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو اپنے خیمے میں بھی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جیسے ممکن ہو دعائیں سب سے زیادہ مانگی جائیں، اور انشاءاللہ وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو خطبہ پیش فرمایا تھا، جو عالمی خطبہ ہے، اور جس کی برکت سے اب تک کی 2 بڑی بڑی عالمی جنگیں اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع کے ایک جملے کے صدقے سے امن کی فضاؤں کو پیدا کیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی الاحمر، کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بتقوی اللہ، جس کے بعد جتنا تقوی ہوگا وہ اللہ کے اتنا محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ تو عرفات کے میدان سے نکلنا ہے مغرب کی اذانوں کے بعد۔ کب نکلنا ہے جی؟ اور ہم صبح ایک جگہ کو چھوڑ کر گئے تھے، کس کو؟ مزدلفہ۔ یہاں پر ہم نے واپس آ جانا ہے۔ یہاں کی کون کون سی نماز پڑھنی ہے؟ مغرب اور عشاء۔ مغرب اور عشاء 2 نمازیں یہاں پڑھیں گے، اور مغرب عشاء کے بعد پھر ہم رات کو قیام بھی ادھر ہی کریں گے، کھلے آسمان کے نیچے۔ یہاں سب امیر، غریب، فقیر، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے، یہ غریب ہے، امیر ہے، بڑا افسر ہے، چھوٹا، سب کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی تقویٰ اور عاجزی نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے اور رات یہیں پر گزاریں گے۔ یہ پورے سال میں واحد رات ہے جس کا دن پہلے ہے، رات بعد میں ہے۔ یہ رات عرفات کی رات کے تابع ہے، یعنی اگر کسی کو دن میں موقع نہیں ملا عرفات میں جانے کا کسی بھی وجہ سے، تو وہ رات کو بھی کوئی بیمار ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا، کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو وہ فجر کی اذانوں سے پہلے بھی عرفات چلے گا تو اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا۔ کہ پورے سال میں عام طور پہ چاند رات نظر آتی ہے تو پھر چاند عید کا دن نظر آتا ہے، پہلے رات ہوتی ہے پھر، یہ پورے سال میں واحد رات ہے کہ جو پہلے دن آتا ہے اور اس کی رات بعد میں آتی ہے۔ اللہ نے اس پیکج کو لمبا کر دیا اس اعتبار سے۔ اس کے بعد ہم مزدلفہ میں 70 کنکریاں چنے کے دانے کے بقدر چن لیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کو چن لی، گم ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، بنا جا کے بھی آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، سوائے اس جگہ کے جہاں کنکریاں ماری جا رہی وہاں سے نہ اٹھائیں، باقی کہیں سے بھی اٹھائی جا سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے مزدلفہ سے ہی اٹھا کے لائیں۔ اور فجر کی نماز بھی ہم یہیں پر پڑھیں گے۔ کہاں پر؟ آج کے ہمارے دوسرے دن کے کتنے کام ہو گئے جی؟ 2 کام۔ کیا کیا؟ پہلا کام عرفات جانا، دوسرا کام مزدلفہ جانا۔ ذرا دوہرا لیجیے، پہلا کام کیا کیا ہے دوسرے دن میں؟ عرفات میں، اور دوسرا کام مزدلفہ میں۔ اب آگے حج کا تیسرا دن یعنی عید والا دن، تو چونکہ کام سب سے زیادہ ہے تو اس لیے عید کی نماز بھی معاف۔ عید کی نماز بھی کتنے کام کرنے ہیں آج؟ 3 کام۔ پہلا کام 3 طرح کے، وہاں پر آپ کو پلر نظر آئیں گے۔ پلر کیا؟ پوری دیوار ہے، جیسے آپ کو یہ دیوار نظر آ رہی ہے، ایسے بہت بڑی دیواریں ہیں، اور اس کو اس طریقے سے بنا دیا گیا کہ آپ کنکری ماریں گے تو وہ شیطان کو جو جمرہ ہے اس کو وہ لگ جائے گی۔ تو پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیان والا، پھر بڑا۔ تو ہم نے چھوٹے اور درمیان والے کو چھوڑ دینا ہے۔ حج کا جو تیسرا دن ہے اس دن ہم نے صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی۔ حج کے تیسرے دن کس کو؟ بڑے شیطان، صرف کا لفظ بول رہے ہیں، صرف۔ حج کے جو تیسرا دن ہے یعنی عید والا دن، اس میں ہم نے کس کو کنکریاں مارنی ہے؟ صرف بڑے شیطان۔ کتنی؟ 7 کنکریاں۔ تو یہ پہلا کام ہمارا سٹارٹ ہوا کہ 7 کنکریاں مارنی ہے صرف بڑے شیطان کو، چھوٹے اور درمیان والے کو نہیں مارنی، جو پہلے آئیں گے، آخری والے کو مارنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے قربانی کے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں اس کا وہ وقت بتا دیں گے، اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس وقت کے بعد ہم نے اپنے سر کے بال منڈوا لیں گے، خواتین ایک پورے کے بقدر بال کاٹ لیں گی۔ اب ہم احرام کی چادریں اتار کر روٹین والے کپڑوں میں آ جائیں گے۔ اب حج کا آ گیا چوتھا دن۔ چوتھے دن کتنے کام کرتے تھے جی؟ کیا؟ صرف تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کوشش نہیں بلکہ لازمی، بعض علماء رش کی وجہ سے کہتے ہیں جی زوال سے پہلے آ جائیں، زوال کے بعد کسی امام کے ہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہے۔ بلکہ میں تو یہ رائے دوں گا، مشورہ دوں گا جن کے ساتھ فیملی ہے وہ اثر مغرب تک کا ویٹ کریں، دوپہر میں جانے کی یہ
تھوڑا سا ثواب زیادہ ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ اگلا جو طواف فرض ہے اس سے بھی جاتے رہتے ہیں، اس لیے زیادہ ثواب کے چکر میں مت پڑے۔ اس کی گنجائش ہے کہ 11 اور 12 کی جو ربیع حج کا چوتھا دن اور 5واں دن یہ زوال کے بعد سے شروع ہوگا، اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہم کنکریاں مار سکتے ہیں۔ کب سے لے کے کب تک تھی؟ زوال کے بعد اور فجر سے پہلے۔ زوال کے بعد سے فجر کی اذان سے پہلے پہلے مار سکتے ہیں۔ تو آج کے چوتھے دن بھی صرف ایک کام، تینوں شیطانوں کو کنکریاں۔ آج کے 5ویں دن بھی ایک کام، کیا ہے؟ یہی کام دہرا لیں، کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو کنکریاں۔ اب ہمارا صرف ایک کام رہ گیا، طواف زیارت، جو حج کا فرض ہے۔ وہ پیکج اتنا بڑا ہے کہ وہ حج کے تیسرے دن بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی جو عید والا دن بنتا ہے، چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں، 5ویں دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن 5ویں دن کی مغرب سے پہلے پہلے ہم نے طواف مکمل کرنا ہے۔ اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو وہی معاملہ دوبارہ آ جاتا، اللہ کا حکم ایسا آ جاتا نماز نہیں پڑھنی، تو وہ سارے معاملہ پورے کرے گی، صرف طواف نہیں کرے گی۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا نماز پڑھنے کا تو وہ جا کے طواف کر لے گی، کوئی دم نہیں، کوئی اس کے اوپر صدقہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی نوافل توبہ کے نہیں پڑھنے، کچھ بھی نہیں، روٹین کی چیز تھی۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا نہیں پڑھنا اور نہیں طواف کرنا، جب آج جا کے طواف کرنے، تو یہ حج ہمارا مکمل ہو گیا۔ جب واپس آنا تو آنے سے پہلے طواف الوداع، ایک طواف الوداع کا کرنا ہے، اور اس کے بعد صحیح نہیں ہے، طواف زیارہ کے بعد صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے 3 فرض اور 6 واجب 5 دنوں میں ہم نے یہ مکمل کرنے ہیں۔ آخری جو واجب ہے طواف الوداع، وہ جب بھی بعد میں صورت ہو اس وقت کر لینا ہے۔ اب ہم اس کو دہرا رہے تھے اس انداز میں کہ 3 فرض کون کون سے ہیں، 6 واجب کون کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ 5 دنوں کو ذرا دہرا لیں۔ حج کتنے دنوں کے مجموعے کا نام ہے؟ 5 دنوں۔ پہلے دن کتنے کام؟ ایک۔ کیا کام کرنا ہے؟ احرام باندھ کر کہاں چلے جانا ہے؟ دوسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ پہلا عرفات چلے جانا ہے۔ کب تک رہنا عرفات میں؟ مغرب کی اذانوں کے بعد وہاں سے نکلنا ہے۔ اور پھر دوسرا کام کیا ہوگا؟ نکل کے وہاں سے کہاں آ جانا ہے؟ مزدلفہ آ جانا ہے۔ وہاں کی کون کون سی نماز پڑھنی ہے؟ مغرب، عشاء اور فجر۔ مغرب، عشاء اور فجر کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، اور پھر وہاں سے 1 آدھ 2 منٹ کا موقع ملے دعا مانگ کے تو پھر وہاں سے ہم نے نکلنا ہے۔ آج کا تیسرا دن آ گیا، کتنے کام کرنے ہیں؟ 3۔ پہلا کام صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، بولیے 7 کنکریاں صرف بڑے شیطان۔ دوسرا کام قربانی کا ویٹ کرنا ہے، قربانی کا ویٹ کرنا ہے۔ تیسرا کام حلق کروا لینا۔ یہ 3 کام ذرا دوبارہ دہرا لیں۔ 3 کام کیا کرنے ہیں تیسرے دن میں؟ صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں۔ دوسرا کام قربانی کا انتظار کرنا ہے، تیسرا حلق کروا لینا ہے۔ اور حج کا چوتھے دن میں کتنے کام ہیں؟ 1۔ کیا؟ تینوں شیطانوں کو 7 7 کنکریاں مارنی ہے، زوال کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک۔ یہ اور 5ویں دن بھی کتنے کام ہیں؟ 1۔ کیا؟ تینوں شیطان کو 7 کنکریاں زوال کے بعد سے۔ باقی نہیں اور جا رہے، باقی بھائی کی کیوں پڑا بولے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ عثمان نہیں عثمان نہیں بولتے جا رہے، باقی کدھر اٹھ جا رہے ہیں؟ باقی بول رہے یار۔ ہاں جی، اب دوبارہ سب اتار لیں۔ پہلے دن کتنے کام ذرا مجھے بولیے گا؟ پہلے دن کتنے کام؟ کیا کام کرنا ہے؟ احرام باندھ کر منا جانا۔ دوسرے دن کتنے کام؟ 2۔ پہلا کام کیا؟ عرفات جانا، کب تک وہاں رہنا ہے؟ مغرب کی اذانوں کے بعد۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ مزدلفہ آ جانا ہے۔ وہاں کی کون کون سی نماز پڑھنی ہے؟ مغرب، عشاء اور فجر اکٹھی، اور پھر فجر کی نماز بھی ادھر ہی پڑھ کے دعا مانگ کے پھر یہاں سے نکلنا ہے۔ آج کے تیسرے دن کتنے کام کرتے ہیں؟ 3۔ پہلا کام کیا؟ صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار۔ دوسرا کام قربانی کا ویٹ کرنا ہے، اور تیسرا کام حلق کروانا ہے۔ اور اب ہم نے روٹین والے کپڑے پہن لیے ہیں۔ آج کا چوتھا دن آ گیا، کتنے کام؟ 1۔ کیا کام؟ تینوں شیطانوں کو 7 زوال کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک جب موقع ملے وہ آپ مار سکتے ہیں۔ اور آج کا 5واں دن آ گیا، کتنے کام؟ 1۔ کیا؟ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اور یہ جو آخری جو 3 دن ہے، یعنی چوتھا، تیسرا، چوتھا، 5واں، جو قربانی کے 3 دن جسے کہا جاتا ہے، اس میں کسی بھی وقت دن میں یا رات میں جب سہولت ہو جا کے کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت کرنا ہے۔ اور یہ طواف اتنا اہم ہے کہ جب تک یہ طواف نہ کر لیں، جو میاں بیوی کے تعلق کی پابندی ہے وہ اس وقت تک قائم رہے گی۔ اگر خدا نہ خاصہ کسی بھی عذر کی وجہ سے کوئی یہ نہ ادا کر سکے، واپس اپنے وطن آ جائے،
جب تک طواف نہیں کرے گا اس وقت تک میاں بیوی کے تعلق پر پابندی باقی رہے گی. حرام ہے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، جیسے وہاں پر حرام تھا بعد میں بھی حرام رہے گا جب تک یہ طواف نہ کر لیں. اور آخری چیز رہے گی طواف الوداع. وہ جب سہولت ہو آپ طواف، اگر آپ کی فوراً واپسی ہے تو آپ طواف زیارہ کے ساتھ بھی 7 چکر لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوبارہ چلے جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے میں ہمت نہیں ہے، مشکل ہو جائے گا، ایک طواف کر لیں، وہ طواف الوداع کے قائم مقام ہو جائے گا. ہمت ہوئی دوبارہ جا کے پھر طواف کر لیں، وہ نفلی طواف شمار. سمجھا گی؟ ایک سہولت والا پیکج میں نے آپ کو سامنے عرض کر دیا. اب ذرا اس طرح سن لیں کہ 3 فرض ہیں 6 واجب ہیں. حج کے کتنے فرض ہیں؟ 3. اور واجب کتنے ہیں؟ 6. پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا. عمرے کے جو 2 فرض تھے ذرا دوہرائیں. عمرے کے 2 فرض کیا تھے؟ احرام باندھنا اور طواف. حج کے بھی یہی 2 فرض ہیں. بولیے حج کے بھی یہی 2 کیا کیا؟ احرام باندھنا اور طواف کرنا. فرق کیا ہے دونوں کے فرضوں میں؟ صرف عمرے میں عرفات کے میدان میں نہیں جاتے اور حج کے اندر عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. یہ فرق ہے حج اور عمرے کے فرائض میں. کیا کیا فرق ہے جی؟ عمرے کے بھی وہی 2 فرض ہیں. کیا کیا؟ احرام باندھنا اور طواف کرنا. حج کے بھی یہی 2 فرض ہیں، احرام باندھنا اور طواف کرنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرائض کے اعتبار سے صرف ایک فرض کا فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں جانا. اور 6 واجب ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنا. بعض حضرات نے 7 واجب کہا کہ مینا میں ٹھہرنا بھی واجب ہے. بعض حضرات کہتے ہیں سنت موقدہ ہے. تو بہتر یہ بھائی صرف طواف کے لیے ہم مینا کو چھوڑیں، باقی اس کے علاوہ مینا کو نہ چھوڑیں. عزیزیہ کے ہوٹلوں میں جی کمفرٹ ہے، سہولت ہے. میرے پیاروں سہولت میں رہنا تو ادھر ہی رہ رہے ادھر کرنے کے جا رہے ہیں. سہولتوں کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں رہے. حضور کہاں رہے ہیں جی؟ مینا. حج کے 5 دنوں میں سے 4 دن بندے نے کہاں ٹھہرنا ہوتا ہے؟ مینا میں. تو امام الانبیاء 4 دن وہیں ٹھہرے ہیں. ہم بھی کوشش کریں بھائی ٹھہرے. ہاں تھوڑا سا موقع مل جائے کہ بھئی کنکریاں مار کے ہوٹل میں تھوڑی دیر کے رکے کو کھانے کے لیے یا طواف کے لیے جانا ہے تو ایک الگ بات ہے. کنکریاں مار کے اب آئے ہیں تو آگے جانا ہے، تھوڑا سا رک کے تو الگ بات ہے. لیکن کوشش کریں حد الوسع کہ ہم اپنی بلڈنگ میں نہیں رکیں گے. ہم کہاں رکیں گے؟ انشاءاللہ مینا میں رکیں گے. تو 3 فرض احرام، طواف اور میدان عرفات. اور 6 واجب کیا ہیں؟ مزدلفہ میں ٹھہرنا. اور حج کے تیسرے دن کے 3 واجب بتائے تھے. 3 کام کیا کیا تھے؟ کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور سر کے بال منڈوانا. تو کتنے واجب ہو گئے؟ 4. مزدلفہ میں ٹھہرنا اور یہ جو 3 واجب میں نے ابھی دہرائے کیا کیا؟ کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، ٹھیک ہے، اور حلق کرنا. کتنے واجب ہو گئے؟ 4. 5واں واجب ہے جب طواف کرنا ہے تو اس کے ساتھ صحیح کرنا. 5واں واجب کیا ہے؟ طواف زیارہ کے ساتھ صحیح کرنا. اور 6واں واجب ہے طواف الوداع. تو یہ حج کے 3 فرض 6 واجب. یہ آپ کا حج بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ، عمرہ بھی مکمل ہو گیا، مدینہ منورہ کا بھی مختصر سا مذاکرہ ہو گیا. لیکن جو سب سے اہم مذاکرہ ہے کہ حج کی روح وہ بھی باقی ہے. وہ آپ سے گزارش ہے کہ ہر بندہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ اللہ میں تجھ سے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہوں. میں اپنی زندگی کو پورا چینج کرنا چاہتا ہوں. میں لوگوں کے کاغذوں میں حاجی نہیں بننا چاہتا، میں تیرے کاغذوں میں حاجی بننا چاہتا ہوں. اور رب کے کاغذوں میں حاجی وہی بنتا ہے جس کی خاص طور پہ 2 تبدیلی آ جائے. اس کی زبان میں نرمی آ جائے، اس کے دلوں میں نرمی آ جائے. اپنے بچوں کو پیار دینے والا بن جائے، اپنے گھر والوں کو پیار دینے والا بن جائے، دوست احباب کو پیار دینے والا بن جائے. مومن کی شان یہ ہے کہ جو ہر ایک کو پیار دے اور ہر ایک سے پیار لے. اور میں یہی اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کاغذوں میں اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، جس کو نہ پیار دینا آتا ہے نہ پیار لینا آتا ہے. اور میں اس میں کوئی خیال نہیں، چاہے وہ ہر سال حج کرے، روزانہ عمرہ کرے، ساری رات تہجد پڑھے، سارا سال روزے رکھے، اگر اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کے رویے ٹھیک نہیں ہے، اس کا بولنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے تیور ٹھیک نہیں ہے، اس کے دلوں میں نفرتیں گھسی ہوئی ہے، میں اللہ سے بندے کو دیکھ دے. اس لیے گزارش ہے سب سے اوکھا. مجھے بتائیے حج کے مسائل آسان ہے مشکل ہے؟ آسان. سارے بتائیے. آسان. ویسے بوجھ تھا اترا کہ نہیں اترا؟ کچھ تھوڑا اترا نا الحمدللہ. یہ کوئی مشکل نہیں میرے دوستوں. یہاں سے اس جہاز میں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں. سب سے مشکل کام ہے جیسے وہ ایک شخص نے، ویسے تو وہ خاتون کے لیے مثال دی لیکن وہ مردوں کے لیے بھی وہی ہے. بی بی کہنے لگی میں تینوں سنبھالا، تیرے بچے سنبھالا، تیرے مہمان سنبھالا، کی سنبھالا؟ کہتا اللہ واسطہ تو صرف زبان سنبھالا، باقی سارا کچھ میں سنبھالا.
تو بات یہ ہے کہ زبان کو مرد سنبھال لے تو تب کام ٹھیک، عورت سنبھال لے تب کام ٹھیک. اسی زبان کے آگے روزانہ صبح پوری جسم کے اعضاء یوں ہاتھ جوڑتے ہیں، مرد کے آگے بھی خاتون کے آگے بھی، کہ اللہ کا واسطہ تو ٹھیک رہی. اگر تو ٹھیک رہی نا تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر تیرا کباڑا ہو گیا نا، تو غلط استعمال ہوگی تو ہمارا بھی کباڑا ہوگا. اس لیے زبان کی لگائی ہوئی آگ ساتوں سمندر مل کر نہیں بجھا سکتی، اور اس کا ایک میٹھا بول ساتوں کڑوے سمندروں کو میٹھا کرتا ہے. میرے پیاروں، اللہ سے اس کو مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں عزیزیہ میں جا کے بھی کچھ گزارش کریں گے، اور گروپ میں بھی کچھ چیزیں ایسی بھیجیں گے. ایک پی ڈی ایف میں بھائی ناصر صاحب نے آپ کو کتاب شیئر کی ہے، فضائل حج. جی، فضائل حج. میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا، یقین کریں، میں جب بھی سفر سے واپس آ کے مزید اس کا مطالعہ، کبھی میں سفر میں آتے ہوئے پڑھتا ہوا رہا تھا، جب اس کو پڑھا تو تکلیف ہوئی ہے کہ اس کو میں نے پہلے کیوں لکھا. قرآن و حدیث میں اور اللہ والوں کے واقعات انہی ہزاروں کتابوں کا خلاصہ ہے. اگر ہو سکے اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کی کیفیات بننے کے اندر، آپ کی جو حج کی روح ہے اس کو اگر آپ صحیح معنی میں اپنی روح کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو آج سے سب نیت کر لے کہ ہم نے تہجد پڑھنی ہے. انشاءاللہ کون کو نیت کر دیں گے انشاءاللہ، یہ تو کر لے سارے. وہاں جا کے بھی پڑھنی ہے، یہاں سے ہم نے بسم اللہ کرنی ہے. یہ اللہ نے ہی نیت کو پورا کرنا ہے. وہ 2 گھنٹے بھی پورا کر سکتا ہے اور 10 گھنٹے بھی پورا نہ کرے. یہ نیت کرنے کی بات ہے. موبائل یوز کرنے پہ آ جائے تو ساری ساری رات موبائل یوز ہو رہا ہے، گپے لگانے پہ آ جائے تو ساری ساری رات گپے لگ رہی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے. تو کبھی اللہ سے بھی بات چیت اور مناجات کی لذت کو چیک کریں، پھر دیکھیں اللہ دل کا کیا سکون، کیا اطمینان عطا فرماتا ہے. کسی بہن بھائی کے ذہن میں حج، عمرہ، مدینہ منورہ کے متعلق کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتے. یہ بھی ان کا لیسن لیکچر تھا نا، ان کے جو مولوی صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے ان کا آج 3 بجے شروع ہونا تھا نا، تو وہ تھوڑا لیٹ شروع ہوا میرا خیال. سب ختم ہو گیا. انہوں نے بتایا ہے وہی بات جو میں کہی تھی، حج ٹوٹل 5 دن ہوتے ہیں، 2 دن عید سے پہلے، 2 دن عید کے بعد. پہلا دن جو ہے آپ نے مینا سے وہاں جانا، سوری آپ عزیزہ سے مینا جانا ہے. دوسرے دن آپ نے حج والا دن ہے. السلام علیکم. چوتھے اور 5ویں دن حج کی جو رمی کی ترتیب ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیان والے، پھر بڑے کو، یہ ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا. اور تیسرے دن جب ہم بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، اس میں میرا کویسچن تھا کہ بڑے شیطان جو ہے یہ پورے کا پورا مینا کے اندر ہے یا اس کا کچھ حصہ مینا سے باہر ہے؟ بڑا شیطان کیا کون مینا کے اندر ہے؟ پورے کا پورا بڑا شیطان کا جو حصہ ہے ایریا جہاں پہ ہم کنکری مارتے ہیں، یہ پورا مینا کے اندر ہے یا اس کا کچھ حصہ مینا سے باہر؟ اور چوتھے اور 5ویں دن جو ہے رمی کی ترتیب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حج کا تیسرا دن ہوگا یعنی عید والا دن، اس میں تو ہمیں جو چھوٹا شیطان پہلے آئے گا اور درمیان والا اس کو کنکریاں نہیں مارنی، صرف بڑے کو مارنی. اور جو حج کا چوتھا اور 5واں دن جو ہوگا اس میں پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے کو، پھر آخر میں بڑے کو. باقی یہ سب مینا کے اندر ہی آتا ہے، مینا سے بات نہیں ہے. چونکہ ساتھ ساتھ ہی جتنے پہلے کے اسی حال کو آپ کو 10 گنا بڑا کرنے ساتھ ساتھ کے جو مینا کے اندر ہی آتا ہے. جی اور کوئی بات؟ جی میں بڑا اچھا سوال کیا بہن. طواف کے دوران بہن نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ دیکھنا ہے، نہ کمر کرنی ہے، نہ سینہ کرنا ہے. طواف کہتا ہے گرد گھومنے کو، تو ہم نے گھومنا ہے. جب طواف مکمل ہو جائے پھر بیت اللہ کو دیکھے جتنی دعائیں مانگنی دعائیں مانگے. مضمون یہ ہے کہ طواف کے دوران ہم نے نہ سینہ اس کی طرف کرنا ہے، نہ کمر کرنی ہے، نہ نظر کرنی ہے. بلکہ جیسے ایک مجرم ایک گرد چکر لگا رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ طواف. جی
احرام کی حالت احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو نہ ہاتھ لگائیں، اس کی وجہ ہے کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پورے ہاتھ کو خوشبو لگ جاتی ہے تو آپ پہ دم آ جائے گا، تو دم سے بچنا چاہیے۔ آپ جب احرام کی حالت سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ جا کے حجر اسود کو بوسہ بھی دیں اگر آسانی ہو، اور بیت اللہ کو چھو بھی سکتے ہیں۔ جی آپ کے دوران سال کو کھاتے ہیں بڑا اچھا سوال کیا۔ طواف کے دوران بعض وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا پاؤں لگ جاتا ہے، بیچر لگ جاتی ہے، ناخن لگ جاتا ہے، بعض دفعہ طواف کے دوران آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وضو نہیں بھی ٹوٹا، واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو آپ نے اگر بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی چکر لگائے دوبارہ کر لیں، لیکن اگر آپ کے 3 چکر ہو چکے ہیں تو آپ اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے 4تھے چکر میں 5ویں چکر میں تو آپ جائیں وضو کر کے آئیں، اور اس چکر سے آپ اس چکر کو دوبارہ سے جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس چکر کو دوبارہ دوہرا لینا ہے۔ یعنی 3 ہو چکے ہیں، 4تھے میں ٹوٹا ہے تو 4تھے والا اگر آپ بالکل رکن یمانی کے پاس پہنچ چکے تو یہ شمار نہیں ہوگا، اس کو آپ نے دوبارہ کہ وہی جو 3 کام شروع میں کیے تھے، اب بسم اللہ اللہ اکبر اور سلام کیا تھا اور کٹ کر کے شروع کر لیا تھا، یوں ہم دوبارہ آ کے اس کو شروع کریں۔ جی جی بہن مصنون دعائیں، اچھا دعاؤں کے اعتبار سے یہ بات توجہ فرما لیں کہ دعا پڑھنے کا نام نہیں، دعا مانگنے کا نام ہے۔ کئی حضرات بڑے بڑے صفحات لے کے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں، تو آپ پنجابی میں مانگیں، اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، انگلش میں مانگیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اور سب سے جو بڑی دعا جو آقا کریم علیہ السلام نے سکھلائی اور میری اور میرے سے پہلے تمام انبیاء کی یہ دعا ہے، اور وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ یہ سب سے بڑی دعا ہے طواف کے لیے۔ اور ایسے ہی ربنا رکن یمانی پہ خاص طور پہ جب پہنچے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا اہتمام کیا۔ جی پیرنٹس کے لیے اگر حج کرنا ہے اس کے لیے نیت اور کوئی اچھا، اگر آپ کسی اپنے عزیز کے لیے حج کر رہے ہیں تو پھر ہمیں حج بدل اس کو کہا جائے گا۔ ایک اس میں 2 صورتیں ہیں، آپ طواف صرف ان کو ہدیہ کرنا چاہ رہے ہیں تو طواف کر کے ان کو گفٹ کر دیں، آپ پورا عمرہ اور حج ان کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہر عمل سے پہلے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنا حج ادا کر لیا ہو، آپ دوبارہ اگر جا رہے ہیں یا جتنی مرتبہ بھی، لیکن پہلے آپ نے اپنا حج ادا کر لیا ہو، اب آپ حج بدل کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس میں آپ ہر عمل سے پہلے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اپنے فلاں عزیز کی طرف سے، میں حج کی نیت کرتا ہوں جب بھی عمرے کی یا حج کی نیت کرنی ہے تو ان کا نام لے کر ہم نے کہنا ان کی طرف سے میں یہ نیت کرتا ہوں اور میں ان کی طرف سے یہ عمرہ یا حج ادا کرتا ہوں۔ جی حج بدل کی شرائط ٹرم اینڈ کنڈیشن کیسے اپلائی ہوتا ہے کہ جن کی طرف سے کر رہے ہیں ان کے اگر پیرنٹس ہیں ان کے ترکے میں سے یا ان کی کوئی وصیت ہو اگر وہ فوت ہو چکی؟ اس میں 2 صورتیں ہیں عثمان بھائی، حج بدل کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں، کوئی حیات ہے، یا آپ کے والد صاحب جا چکے ہیں، میرے والد صاحب جا چکے ہیں، میں کہتا ہوں ناصر بھائی جان آپ میری طرف سے حج بدل ادا کر دیں، تو پھر ناصر بھائی جان کا 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سارا خرچہ میں ادا کروں گا، یا جس کو بھی آپ بھیج رہے ہیں اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ سارا خرچہ ادا کرے۔ جی اوکے بات۔ تیسرے دن جب ہم طواف زیارہ کے لیے اگر جاتے ہیں، رات ہم لیٹ ہو جاتا ہے مکہ میں، کیونکہ رات کا ایک پہر مینا میں گزارنا ضروری ہوتا ہے، تو اس بارے میں اچھا رات کا ایک پہر مینا میں گزارنا یہ کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو ایک مسئلہ ایک قاعدہ کلی عرض کر دیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے 4 دن یہاں گزارے ہیں، ہمیں بھی 4 دن وہاں گزارنے ہیں، آپ دن میں جائیں یا رات میں جائیں، آپ کو جتنا وقت لگتا ہے طواف کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی لوگ وہاں جا کے نا
بھاگنے کی کرتے ہیں کہ رات میں نہ پہنچے تو کوئی دم پڑ جائے گا یا کوئی گناہ نہیں ہوگا. طواف کے لیے اگر آپ گئے ہوئے ہیں اور رش کی وجہ سے آپ کو 2 گھنٹے یا 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, اس میں آپ اپنی بلڈنگ میں جا کے آرام اور ریسٹ اور سہولت کی طرف مت جائیں. یہ خلاف سنت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور بعض حضرات کے ہاں تو یہ واجب کو چھوڑنے والا ہے جو مینا کو چھوڑ کر اپنے ہوٹل میں یا مکہ مکرمہ میں جا کے وہاں پر بیٹھ کے کھانے کھا رہا ہے یا ضائع کر رہا ہے. ہاں ضرورت ہے کھانا بھی کھائیں, سارا کچھ کریں, لیکن ایکسٹرا وقت ہے. جی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے زوم کے اوپر میسج آئے کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے. سسٹم اس کا تفصیلاً میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے, دعا مانگنے کا نام ہے. جو دل کرے آپ دعا مانگ سکتے ہیں, عربی میں, اردو میں, پنجابی میں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں, ربنا سے, ربی سے, اللہ سے, وہ 70 سے بھی زیادہ ہیں, آپ اس کو یاد کریں. اگر یاد نہیں ہوتی تو جو آپ روٹین میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ آپ پڑھتے رہے اور کچھ نہیں آتا تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ ایسی جامع دعا کہ اس میں دنیا آخرت کی ساری خیریں اور برکتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. ہر جواب, ہر چکر کے اندر ہم تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ وہ روٹین میں پڑھے, جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو وہاں آ کے یہ پڑھ لیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. جی طواف کے دوران ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس دعا پڑھتے جائیں. آپ نے اگر ہاتھ میں کوئی آپ کا ایک معمول ہے مسنون دعائیں یا عربی کی دعائیں, نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا اور آپ کو ترجمے کی کچھ شدھ ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ مختلف مناجات مقبول کی صورت میں, مسنون دعاؤں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی موجود ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو یہ نہیں کہ آپ پڑھیں آپ کو پتہ کچھ نہیں کیا پڑھیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ پنجابی میں یا خالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اسی پہ گزارا کرو. جی اچھا بات صاف نہیں آ رہی. بائک آن کر. جی ہم فوت ہو چکے ہیں, آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے سے کر کے ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کی بات آپ کی یہ بنتا ہے کہ وراثت صحیح کروایا جائے. یہ مرنے والے کا حق بنتا ہے اولاد کے اوپر, سب کے اوپر, کہ سب سے پہلے ان کے قرض اتارے جائیں. اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے اور ان کے ذمہ حج فرض تھا تو اس میں سے کیا جائے. اور اگر آپ نفلی حج کر رہے ہیں تو وہ وراثت سے لینے کی اجازت نہیں ہے. حج فرض تھا تب ہم وراثت سے پیسے دیں گے. اگر حج فرض نہیں تھا, آپ اپنے طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور فرض بھی تھا تب بھی آپ اپنے پیسوں سے کرنا چاہیں, وراثت سے نہیں لے رہے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر حج فرض ہے پھر وراثت سے پیسے نکالیں. اگر کوئی ایشو بن رہا ہے تو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ان کے اوپر احسان ہو. مولانا صاحب زوم پہ عظیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رمی کے دوران 49 اسٹون مارے جاتے ہیں تو آپ 70 کیوں بتا رہے ہیں؟ اچھا بڑا اچھا سوال کیا عظیم صاحب نے. جی جی عظیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 70 کنکریاں کیوں لے رہے ہیں. اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو 13 کی کنکریاں بھی ماری جائیں. یعنی 8 ذی الحجہ کو جب مینا گئے ہیں 8 9 10 کو ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری 7, اور اگلے دن 21 اور 21 سے کتنے ہوگی 42 42, اور 7 اس میں وہ شامل کر لیں تو کتنی ہوگی 49. تو 13 کو بھی ہم کنکریاں 21 اگر مار کے آتے ہیں تو فرمایا ہر کنکری کے اوپر ایک اللہ پاک وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو انسان کو ہلاک کر سکتا تھا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مینا میں ہی رک جائیں. یہ نہیں کہ ہم اپنے عزیزیہ ہوٹل میں چلے گئے وہاں سے ہم کنکریاں مارنے آ جائیں, نہیں, پھر مینا میں رکنا ہوگا اور وہاں پر 13 کی کنکریاں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, پسند کیا گیا. اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ پسندیدہ بڑا ہوٹل میں جا کے بھی رکنا ہے تو وہاں رکنے کی بجائے یہاں رک جائے اور اگلے دن کنکریاں مار کے. جی اگر پہلے دن کنکریاں مار لیے, نیکسٹ ڈے اگر کوئی نہیں جا سکتا کسی بیماری کی وجہ سے تو اس کا
जो है उसकी जगह हाँ, पे बड़ा अच्छा सवाल किया भाई जान। क्या नाम है मेरे प्यारे डॉक्टर भाई? जावेद, डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि डॉक्टर साहब ने मरीजों को सामने रखते हुए सवाल किया है कि पहले दिन कंकरियां मारी है, अगले दिन नदी वाव का मामला डिस्टर्ब हो गया। बड़े बड़े वाक करने वाले बाजवा हिम्मत हार बैठते हैं, वाकई बाज अल्लाह की तरफ से कोई गुनाह माफी का कोई जरिया होता है, कोई ऐसा मामला हो जाता है, मुशक्कत हो जाती है, चले नहीं जा रहा होता। उसमें यह है कि आप अपनी तरफ से वकील बना सकते हैं। आपका जो साथ वाले दोस्त कोई भी जा रहा है उनसे कहें कि भाई पहले आप अपनी कंकरियां मार लीजिएगा, उसके बाद आप मेरी तरफ से कंकरियां मार लीजिएगा, मार सकते हैं। लेकिन ये उसके लिए है जिसके पास चलने की हिम्मत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, या चलेगा तो और भी मार हो जाएगा, वो अपनी तरफ से वकील बना सकते हैं। जी माइक को दे देते हैं। वही तो जी मैं दोबारा पूछिएगा। जी बिल्कुल फिर तो फिर अगर आप दूसरे को देंगे तो आपका बाजी बता नहीं होगा, फिर आपको खुद ही जाना पड़ेगा। जी मैं एक एडिशन करना चाहूंगी। जैसे जबरा कंकरियां मारेंगे तो उसके बाद दुआ करना मसरूफ नहीं है। बहुत से लोग की दुआ करते हैं लेकिन सूरज के साथ कंकरियां मारेंगे तो जो दरमियाना जबरा है और जो छोटा जबरा है उसको कंकरियां मारकर हमें दुआ करनी चाहिए और उसके बाद दुआ कबूल ये मसनून है। और इसी तरह जो हदीस में आता है वो ये कि एक कंकरी जब आप मारते हैं तो उससे एक कबीरा गुनाह माफ होता है। और इसी तरह एक कंकरी मारने का जो अजर है वो क़यामत के दिन बहुत बन जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात की बहन, अल्लाह जज़ाक खैर अता फरमाए। अच्छा एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आज हम लोग मौजूद हैं तो आयात सजदा सब सहज नशीन करके जाएं, क्योंकि बहुत से लोग जब धर्म में जाते हैं जमात से नमाज हो रही होती है, जैसे सजदा तिलावत इमाम साहब करते हैं तो ज्यादातर खवातीन रुकू पे चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या हुआ है। बहुत से लोग मेरे से वहां क्वेश्चन भी करते हैं कि ये क्या हुआ नमाज। तो ये जो नहीं वो पहले अरबी में अनाउंस करते हैं, खवातीन को समझ नहीं आता। लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि रश के दिनों में वो आयात सजदा बहुत कम, लेकिन बाकी आपकी बात ठीक है। ये बहन इजाफी चीजें हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे और हैं। ये फजर के बाद आता है क्योंकि आप देखते हैं फर्ज नमाज की बात है तो हम सबको इसका इल्म जी जी मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन उम्मन कई असफार हो गए, बड़ा कम दिखने में आया कि ऐसी आयात को पढ़ते उम्मन रश के दिनों में वो नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ना भी हो तो वो कह देते हैं। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए इस मसले को भी कि जब भी सजदे की आयत आ जाए तो इमाम साहब अगर सजदे में जा रहे हैं, वो नजर आ जाता सारे सजदे में जा रहे हैं, हम भी सजदे में चले, लेकिन इल्म होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की बहन, अल्लाह जज़ाक करता हूँ। दुआ कर ले। क्वेश्चन है क्या अब्दुल राफे साहब का कि तवाफ ज़ियारा शोल्डर को ढांपना चाहिए यानी, और सबसे ज्यादा में हमने जो रूटीन के कपड़े हैं उन्हीं में चूंकि करना, तो उसमें तो शोल्डर का इश्यू ही कोई नहीं होगा। यही पूछ रहे हैं कि वो पहले 3 राउंड तेज तो उसमें वो रमल भी नहीं है और वो भी नहीं है, इस्तिबा भी नहीं है कि कंधे को नंगा करना, और जो अकड़ के चलना, दोनों चीजें इसमें नहीं है तवाफ़ ज़ियारा के। मैं दुआ कर लेते हैं जी। नमाज के इंशाल्लाह यहाँ इमाम किया गया है और नमाज के बाद बाकी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह के सारे गुनाह माफ फरमा लीजिए, हम सबके हाथ में करम फरमा दीजिए, फजल का करम का आफियत का मामला फरमा। अल्लाह बड़ी तलब के साथ हमारे बहन भाइयों ने आज के दरस को सुना, उसको अपनी बारगाह में इंतहा कबूल फरमा, हमारी कमी कोताहियों को माफ फरमा। या अल्लाह हम सबको इस सफर की बरकत से अपने मकबूल बंदों और बंदियों में शुमार फरमा। या अल्लाह बार बार ये सादत हर साल हमें नसीब। या अल्लाह जैसे हम सबको यहाँ इकट्ठा किया, बार बार हरमैन से निकल हम सबको जमा फरमा। या अल्लाह जितनी खैरें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी, हम सबको और पूरी उम्मत को वो सारी खैरें अता फरमा। इन शुरू से पनाह मांगी, पूरी उम्मत को सबको पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी इंतजामिया के दोस्त अहबाब हैं, मेहनत से साथी जो पूरी टीम है, इन सबको इंतहाई जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह आज की खिदमत के लिए वाक़अतन दिल से ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे हुज्जाज को ज्यादा से ज्यादा सहूलत और आसानी मिल जाए,
फिर भी कोई कमी कोताही हो जाए तो या अल्लाह हम सबको माफ फरमा, आमीन। सबकी कमी कोताही माफ फरमा। जितने भी हमारे अजीज दोस्त हम आप यहाँ तशरीफ फरमाए, इनकी जितनी जायज दिली तमन्ना है या अल्लाह सबको सब चलिए अभी नमाज का टाइम है, मेरे ख्याल पे नमाज पढ़ने के बाद फिर मेरे मैच के बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमारे टीम में सामान जो है वो हमारे से आप लोगों के शेयर करने को बहुत शुक्रिया। ये किस फॉर्मेट में से वो वीडियो ऑडियो